بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سب حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، طبعیتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں۔ اس لیے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے طریقہ کار یہ نہ ہونا چاہیے کہ اس سے مکمل بائیکاٹ کر دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرمی سے سمجھایا جائے اور طریقہ سے اس کو سمجھایا جائے۔ اسی بات کے پیش نظر فقیہ وقت، عظیم فقیہ حضرت اقدس سیدنا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، جو واقعہ ان کا پیش آیا ایک شرابی کے ساتھ۔ چنانچہ ان کے محلہ میں ایک نوجوان تھا، شراب بہت زیادہ پیتا تھا اور ہر رات یہ دو جملے اور اشعار پڑھتا کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھے ضائع کر دیا، اور کتنے بڑے نوجوان اور عظیم نوجوان کو ضائع کر دیا۔ ایک دن صبح ہوئی اور صبح تک اس کی آواز نہیں آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی آواز کو نہیں سنا۔ آپ نے مسجد میں نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد کسی سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے اور ان کی آواز آج رات حسب سابق کیوں نہیں آئی، میں نے اس کی آواز کو کیوں نہیں سنا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو جیل میں ہے۔ رات ایک افسر آیا، پولیس والا آیا اور ان کو جیل میں لے گیا۔ جیل میں محبوس کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے پاس جیل میں گئے۔ جو افسر تھا، پولیس والا تھا، اس کو بلایا۔ وہ ننگے سر جلدی سے آیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیشانی چومی اور انتہائی ادب سے پیش آئے اور فرمایا، سرکار حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک نوجوان ہے، شرابی ہے، وہ قید میں ہے، میں اس کا قضیہ اور فیصلہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اس شخص نے اس شرابی کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے اشعار میں کہتا کہ ہم نے تجھے ضائع کیا اور تیرے اوپر ظلم کیا، آج ہم نے تجھے ضائع کیا ہے یا تیرے خیر خواہ بنے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، آپ تو میرے خیر خواہ ہو، اور سن لو آج کے بعد میں بھی یہ توبہ کرتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا اور شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس شخص نے کامل توبہ کر لی اور ساری عمر گزاری اللہ پاک کے ساتھ تعلق میں رہ کر اور اللہ کو راضی کیا۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف اور بزرگ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فاسق اور فاجر کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے اور حسن سلوک کرتے۔ لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ معاشرہ میں محبت اور امن چاہتے ہو تو محبتیں عام کر دی جائیں اور نفرتوں سے دور ہوا جائے، نفرتوں کو ختم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ معاشرہ میں خود بخود امن والی سوسائٹی اور ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔